صلوات. محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جزاک اللہ. One more salawat for brother Muhammad Raza Rizvi. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. حدیث قصہ کی تلاوت کے لیے معافی چاہتا ہوں، سورہ یاسین کی تلاوت کے لیے میں درخواست کرتا ہوں جناب ندیم رضوی صاحب سے. ایک صلوات پڑھیے علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني ظل في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا
فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك التقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قال من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے سید تلمیذ حسنین رضوی ابن سید اظہار الحسنین رضوی. جزاک اللہ. ایک صلوات پڑھی علی محمد و آل محمد. حدیث قصہ کی تلاوت کے لیے میں درخواست کرتا ہوں جناب ہادی رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور حدیث قصہ کی تلاوت کریں. ایک صلوات پڑھیے علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام وقال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أباتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلال كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرت فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرت فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت لا إن جدك وأخاك تحت الكساء فدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله
فقلت نعم ها هو ماء ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبا طه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدأتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومعها بيديه اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم وأذهب عنهم رجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكة يا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مدهية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مدهية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جموع من محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيوطنا محبين إلا ونزلت إليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيوطنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيوطنا محبين وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غماه ولا طالب حاجة
إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسودنا وكذلك شيعتنا فازوا وسودوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ایک اور صلوات علی محمد وآل محمد. میں درخواست کرتا ہوں برادر عباس رضا سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کریں. بر محمد وآل محمد صلوات. بار دیگر نعرے صلوات. صلی علی محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. غریب زہرا کی غربت سنو اے اہل عزا، اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا. سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لب فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا. تھا گل چراغ امامت ابھی بجھانا ہے، زمیں پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے. یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پر مارا، کسی نے پہلو میں برچھی کا پھل اتار دیا، کسی نے سامنے آ کر چلائی تیغ جفا. غریب زہرا قاضی پر سنبھلنا مشکل تھا. علی و زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا، حسین گرتے نہیں تھے گرایا جاتا تھا. لگا جو تیر تو اصغر کو شہ نے یاد کیا، پکارا غازی کو جس وقت سر پہ گرز لگا. لگی جو برچھی تو اکبر کو دی طرف کے صدا، تماچا خولی نے مارا تو بولے یا زہرا. علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے، حسن کو یاد کیا منہ سے خون گلتے ہوئے. زمیں پہ زین سے
حضرت جو منہ کے بل لائے، جو تیر سینے پہ تھے پشت سے نکل آئے، نکل کے پہلو سے سب برچھیوں کے پھل آئے، قرار کس طرح بشہ کو ایک پل آئے، رکاب پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئی، تمام پسنیاں سبتیں نبی کی ٹوٹ گئی، رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر، کہ چلنے والا تھا جس دم حسین پر خنجر، بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر، کہا یہ شمر سے اس دم غریب نے رو کر، میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم، تو رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم۔ صلوات۔ جزاک اللہ۔ سو سلام مرسی کے لیے میں درخواست کرتا ہوں جناب سید احتشام حیدر نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بار دیگا صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل دنیا میں سب فنا ہے، کسی کو بقا نہیں، دنیا میں سب فنا ہے، کسی کو بقا نہیں، ہر شے فنا ہے، ذات خدا کو فنا نہیں، ہر شے فنا ہے، ذات خدا کو
ہر شے کا ذکر کیا ہے نبی تک رہا نہیں اور مر جائیں گے خیال کسی کو رہا نہیں گزرے ہیں یوں تو رن ہر ایک نیک نام پر ہے خاتمہ حسین علیہ السلام پر دنیا میں سب فنا ہے درود باز بلند یاد آؤں تو افسوس نہ اصلاح کرنا یاد آؤں تو افسوس نہ اصلاح کرنا غم حضرت شبیر کا تازہ کرنا رکھ کر کے لحد میں مجھے قبل تلقین رکھ کر لحد میں مجھے بعد تلقین ماتم شہ مظلوم کا برپا کرنا یاد آؤں تو افسوس جب بعد حسین سب نے پایا پانی بعد حسین سب نے پایا پانی عابد نے لبوں سے نہ لگایا میں کیا کہوں کس طرح سے سمجھا سجاد کو زینب نے پلایا
کا سہارا دیجیے. میں جو سلام پیش کر رہا ہوں وہ مرحوم مولانا سید تلمیذ الاسلام صاحب کو بہت پسند تھا، بندش آغا مقصود مرزا کی اور وہ ان کے زمانے کے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلامی حشر کے دن خوف کو کھانا نہیں، اے سلامی حشر کے دن خوف کو کھانا نہیں. شافع محشر علی ہے دل میں گھبرانا نہیں، شافع محشر علی ہے دل میں گھبرانا نہیں. اے سلامی حشر کے دن خوف کچھ کھانا نہیں. اور جس کسی جانا نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ اس نے حق کو پہچانا. درود باواز بلند. ہم تو کہتے ہیں کہ اس نے حق کو پہچانا نہیں. اے سلامی حشر کے اور بادئے حب علی پی کر نہ بیٹھوں گا بھائی، میں غدیر خم کا مستانہ ہوں دیوانہ نہیں، میں غدیر خم کا مستانہ ہوں دیوانہ نہیں. کیا پیدائش حیدر سے بھی جانا نہیں، اے بتو اللہ کا گھر ہے یہ بت خانہ نہیں، اے بتو اللہ کا گھر ہے یہ بت خانہ نہیں. اے سلامی دن خوف کچھ کھانا نہیں. اور خون مرحب سے کھلے کیا قصہ ضرب بھئی، یہ تو افسانے کی ایک سرخی ہے افسانہ نہیں، یہ تو افسانے کی ایک سرخی ہے افسانہ نہیں. اے سلامی حشر کے دن خوف کچھ کھانا نہیں. اور میں کدے میں دیکھنا ساقی میرا ظرف شراب، 14 میں خانے نہ جائے تو پیمانہ نہیں، 14 میں خانے نہ جائے تو پیمانہ نہیں. اے سلامی حشر کے دن خوف کچھ کھانا نہیں. اور حشر میں ممکن
نصیری چھوٹ جا ہم تو انسان ہیں فرشتوں نے بھی پہچانا نہیں ہم تو انسان ہیں فرشتوں نے بھی پہچانا نہیں اے سلامی حشر کے دن خوف کچھ کھانا نہیں ساقیے کوثر خدا رکھے تیرے دریا دلی اتنی میں بردی کہ جتنا میرا پیمانہ نہیں اتنی میں بردی کہ جتنا میرا پیمانہ نہیں اے سلامی حشر کے دن خوف کو شمانا نہیں جب فرشتوں نے اٹھایا قبر میں بولے علی جب فرشتوں نے اٹھایا قبر میں بولے علی ہم تیری بالی پہ ہیں موجود گھبرانا نہیں ہم تیری بالی پہ ہیں موجود گھبرانا نہیں اے سلامی حشر کے دن خوف کچھ کھانا نہیں اشک مجلس سے تر رضوان میرا دامن تو دے اور پھر کیا ہے جو یہ جنت کا پروانہ نہیں اور پھر کیا ہے جو یہ جنت کا پروانہ نہیں اے سلامی حشر کے دن خوف کچھ کھانا نہیں بعد قتل اقربا خیمے میں جب آئے حسین وہ ایسی صورت تھی کہ زینب نے بھی پہچان ایسی صورت تھی کہ زینب نے بھی پہچانا نہیں ایسی صورت تھی کہ زینب نے بھی پہچانا نہیں اور اصغر بے شیر کا قاتل تھا کتنا سنگ ہاتھ تک جوڑے کے ماں نے حرملا مانا نہیں ہاتھ تک جوڑے کے ماں نے حرملا مانا نہیں ہاں سلامی حشر کے دن خوشیر ایک مقصد کھانا نہیں اور لاش اصغر ہاتھ پر رکھ کر یہ کہتے تھے حسین کوئی دم میں باپ بھی آتا ہے گھبرانا کوئی دم میں باپ بھی آتا ہے گھبرانا نہیں کوئی دم میں باپ بھی آتا ہے گھبرانا نہیں لاش اصغر خون بھرے کرتے میں رکھتے ہیں حسین بے زبانوں کی بھی قسمت میں کفن پانا نہیں بے زبانوں کی بھی قسمت میں کفن پانا نہیں اے سلامی حشر کے سورہ فاتحہ
برسی کے چند بند بسلسلہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں. معتمد کا تھا زمانہ کے ہوا ظلم یہ دے دیا زیر شقی نے انہیں بے جرم. چند لمحے بھی نہ گزرے کہ تڑپنے لگے شاہ آئے زہرا کی یہ آواز کے انا للہ. آئے زہرا کی یہ آواز کے انا للہ. آئے زہرا کی یہ آواز کے انا للہ. جان بلب ہے میرا فرزند دہائی بابا مر کے اب کیسے کیا ہوگی رہائی بابا مر کے اب قید سے کیا ہوگی رہائی بابا. کسی پہلو میرے بچے کو نہیں ہے کروٹیں لیتا ہے بستر پہ تڑپ کر کے بالی نے حسن پھر کیا روکے یہ کرار. رونے والے میرے شبیر کے تجھ پر ہو سلام. رونے والے میرے شبیر کے تجھ پر ہو سلام. رونے والے میرے شبیر کے تجھ پہ ہو سلام. کا وقت ہے اور عالم تنہائی سر تیرا گود میں لینے کو بطولا. سر تیرا گود میں لینے کو بطولائی ہے. سر تیرا گود میں لینے کو بطولائی ہے. میں نام جو شبیر کا دادی سے سنا کربلا پھر گئی نظروں میں بسر کر وہ بلا. ہاتھ ماتم کو اٹھے بھول گئے غم اپنا. لب پہ نوحہ تھا کہ دادا میرے مضبوط خفا. لب پہ نوحہ تھا کہ دادا میرے مضبوط خفا. بے کسو مسترو ناچار حسین علی علی اکبر کے عزادار حسین علی اکبر کے عزادار حسین علی. حضرت نے کس کو سسکتے دیکھا لاش عباس کو دریا پہ پڑکتے دیکھا. یاس سے اصغر بیشی کو تکتے دیکھا. پیاس سے بالی سکینہ کو بلکتے دیکھا. پیاس سے بالی سکینہ کو بلکتے دیکھا. پڑھ کے یہ نو ہے غم غم کو بٹاتے بھی رہے خود بھی روتے رہے دادی کو رلاتے. خود بھی روتے رہے دادی کو رلاتے بھی رہے. قید زنداں کے مصائب کی نہ حد تھی نہ شمار. بندش آب و غذا اور تن زار و نزار روز پڑھتے
دیتے تیمم سے نمازیں ناچار، اشقیاء پینے کو دیتے تھے نہ پانی، اشقیاء پینے کو دیتے تھے نہ پانی، ایٹ جاتی تھی زباں ہونٹ پہ پپڑاتے تھے، تشنگی کو جو کئی روز گزر جاتے تھے، تشنگی کو جو کئی روز گزر جاتے تھے، کربلا دے تو جان کے یہ خوش گلا، 5 دن گزرے کہ اس پیاسے کو پانی نہ ملا، ارے رو کے فرماتے یہاں ہوتے جو شاہ شہدا، اس دہن میں تو ہیں کانٹے علی اکبر سے سوا، اس دہن میں تو ہیں کانٹے علی اکبر سے سوا، جاؤ بل پیاس کے شدت سے جو یہ ہوتے تھے، یاد کر کے علی اصغر کے آتش روتے، یاد کر کے علی اصغر کی آتش روتے تھے، گھر میں اپنے تھے نظر بند جو مولائے، 2 ہی مونس تھے یہاں ایک کنیزے، ایک نگاہوں سے نہا 5 برس کا گلفا، اس کو لپٹائے ہوئے سینے سے کہتے تھے امام، اس کو لپٹائے ہوئے سینے سے کہتے تھے امام، تم کو گھر بار تمہیں عہدہ کشا کو سونپا، باپ رخصت ہے میرے لال خدا کو سونپا، باپ رخصت ہے میرے لال خدا کو سونپا، باپ رخصت ہے میرے لال خدا کو سونپا، آج ہے 8ویں تاریخ ربیع الاول، غرق اشک غم شبیر ہے آنکھوں کے کفر، میرے مرنے سے پڑے ماتم شہ میں نہ خلل، ہو جو غیبت بھی تو جاری رہے یہ طرز، ہو جو غیبت بھی تو جاری رہے یہ طرز، جان زہرا کے لیے اشک بہانا، ہر جگہ مجلس شبیر میں جانا، ہر جگہ مجلس شبیر میں جانا، بیٹا ناگہاں پیاس لگی پینے کو پانی مانگا، دوڑ کر آب خون لائے کنیزے مولا، جام کو دیکھ کے یاد آ جو گیا خشک گلا، آئے شبیر کہا اور وہیں دم توڑا، آئے شبیر کہا اور وہیں دم توڑا، گر گئے تکیہ پہ تورا کے بس ایک بار، حسین چل بسے پیاسے ہی پیاسے کے عزادار، حسن چل بسے پیاسے ہی پیاسے کے عزادار، دوستو حزب تمنا امام مجلس غم میں ہے مہدی بھی ہمارے مابین، دل سے آتی ہے یہ آواز بسد شیون سے، السلام شہیدی منتقم خون حسین، السلام شہیدی منتقم خون حسین، عشق غم نظر امام دو سرا کرتا، ارے تعزیت آپ کے بابا کی ادا کرتا،
تعزیت آپ کے بابا کی ادا. آخری بندے. حاضر مجلس ماتم ہے جو شہدائے عرض کرتے ہیں یہ سب بھی شہ والا کو سلام. ہائے کن لفظوں میں دے آپ کو پرسائے غلام. ہے برے گھر کی ازاں پھر ستم کو پوشا. ہے برے گھر کی ازاں پھر ستم کو پوشا. ہے برے گھر کی ازاں کوئی ستم کو پوشا. قاسم و اکبر و اصغر کے لیے رونا ایک دو کیا ہے 72 کے لیے رونا. ایک دو کیا کہ 72 کے لیے رونا ہے. ایک دو کیا کہ جزاک اللہ. ایک اور صلوات علی محمد و آل محمد. حاضرین مجلس، خواتین و حضرات، brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. As you know, tonight we are commemorating the Shahadat of our 11th Imam, Imam Hassan Al-Askari alayhi salam. Allahumma salli ala. And also the Barsi Majlis for the Isal Sawab of our very own Syed Rizwan Rizvi's father, late marhum Maulana Syed Talmiz Hussain Rizvi صاحب. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند کرے، آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اسی طرح ہم رسول اور آل رسول کا غم اور خوشیاں مناتے رہیں. اس سے پہلے کہ میں مولانا کو دعوت دوں، I request you all to recite a Surah Fatiha for marhum Maulana Syed Talmiz Hussain Rizvi. Surah Fatiha. ایک صلوات پڑھی علی محمد و آل محمد. بار دیگر نعرے صلوات. اسی کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں ہمارے اپنے مولانا سید رضوان رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور افروز ممبر ہوں. بر محمد و آل محمد صلوات. ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی ابن سید اظہار الحسنین رضوی اور سید شاہد رضا رضوی ابن سید تلمیذ حسنین رضوی کی روح کو اصال کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین
عجزت عن نعته أوهام الفاسفين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This last majlis of Ayyam Azam, which marks the Shahadat of our 11th Imam, Imam Hasan Al-Askari alayhi salatu wasalam. We ask Allah subhanahu wa ta'ala that with the tawfiqat that He bestowed upon us throughout these Ayyam Azam, that we're able to benefit from these majalis that we participated in 2.5 months. And also, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept our ibadat in the form of this Majlis Azad that we performed for over 2 months. While it might be the end of Ayyam Azad, although it's not a hadith, but it's a maqula, kullu yawmin ashura wa kullu ardin Karbala. That every day is Ashura and every land is Karbala. Of course, it does not undermine the superior status that Karbala has by comparing it with other lands. But it gives us incentive that no matter where you are, the land could be converted into Karbala when you do the zikr of Muhammad wa Ali Muhammad. And similarly, when the other part of the maqula mentions the kullu yawmin ashura, of course, not every day is compared to the day of Ashur. Ashur, I have said it before, those of you who've been regular in these majalis or have come to masjid often, that Yom Ashur was no less than Yom Mahshar. We don't know how Yom Mahshar will be. We've heard what Yom Mahshar will be like, but Yom Ashur is no less than Yom Mahshar. Yom Mahshar is when a person will be running away from their own brothers, from their own sisters, from their own mothers, from their own fathers. Yom Mahshar is when people will be on their own, worrying about their own selves. That, oh Allah, where is the mafar? Where will I find peace and comfort? But Yawm Mahshar is also the day when your arkan or the amal that you perform and the book is given to you, and you're given nama amal as to which direction you will be sent. Yawm Ashur is similar. You see that there are two parties that are standing. One is Hizb Hussein and the other is Hizb Yazid. While Hussein raises the banner and the slogan, there are many in Hizb Yazid that make this walk on the day of Ashur, on the night of Ashur, in order to join Imam Hussein alayhi salatu wasalam. So that's like how Yawm Mahshar is, Yawm Ashur could be compared to that as well. With that said, I will not be too long. I recited this first ayat from Surah Ankabut for you.
in which Allah subhanahu wa ta'ala begins with hurufe muqatta'at. He says, Alif Lam Mim, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Do people think, after Alif Lam Mim, do people think that they will be left alone and they will not be tested merely when they say that we have brought Iman? Simply because we have brought Iman, we will not be tested by Allah subhanahu wa ta'ala. That is a mistake on their behalf. No more surely, most definitely, now that you have brought Iman, it's a very good chance that you will be put to test. Before, maybe you may not have been tested, but now for sure, you will be put to test. That's why Maulana Muttaqiyan, Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam, in Nahjul Balagha, he says that whoever loves us, man ahabbana falyasta'id, that whoever loves us, they should prepare themselves for what? Lil bala'i jilbaba. Falyasta'id jilbaban, they should go ahead and prepare themselves to be engulfed into what? Into bala and musibat. That's what the price of Muhabbat Ahl Bayt is. Now you wonder why Islam has spread from left to right to east to west in the 61st year after Hijrah, and there are only 72 marching to Karbala. They could be the misdaq of this hadith of Imam, which says that whoever loves us, فَلْيَسْتَعِدْ, they should get ready, prepare themselves, jilbaban. For what? For bala. Indeed, bala and tribulation and trial will come toward you. Also, in this ayat, Allah says, hum la yuftanun. They think, they ponder as if they will never be tested. Our seventh Imam was asked about this ayat as to what does the word yuftinu means. Imam responded by saying, not giving the translation of this word yuftinu. Imam said, yuftinu dhahab wa yukhlisuhu. You know how gold is put under heat and fire and then it is purified? It's a mu'min is the same way. The way the more you purify and the more heat you provide to this gold, it gets clearer and it gets more expensive. The carats start increasing. You give a little bit of heat, it's 14 carats. You give a little bit more heat, it's 18 carats. You give a little bit more heat, it's 22 carats. You give maximum amount of heat, it becomes 24 carats. It's a mu'min is the same way. The more you're tested, the more golden you become. The more sunahri you become. The more sharpened you are. Therefore, don't be afraid. If the bala and the musibat come in your direction, embrace them wholeheartedly because Allah subhanahu wa ta'ala has, planned that for you. It's not something which is spontaneous that is happening to you. Today, we also commemorate the shahadat of an important Imam of ours. That Imam whose life is distinctively different than the other A'immah. In the times of other A'immah, there were challenges. There were challenges in a sense that there were wars, there were battles, there were persecutions, there were prisons. All of that was happening. All of our Imams are either masmoom or maqtul. They're all martyrs. But the difference between this Imam and the other Imams is what? This Imam of ours has a responsibility toward the leader of the Muslim Ummah for until the Day of Judgment. Right? The 12th Imam, his son, the Hujjat of Allah, has to be protected. Now Allah subhanahu wa ta'ala can provide means of protection. The way He provides means of protection to Quran.
when he says, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. He can similarly provide protection to Imam Zamana as well. But it is the duty of our 11th Imam that he has to perform that. Now, while I recited that ayat of Inna nahnu nazzalna dhikra, Quran is something which should be part and parcel of our lives, daily lives. Especially the kids sitting over here. You don't have any excuse why you shouldn't recite at least 5 to 10 ayat of Quran on a daily basis. Oh, it's difficult to do wudu. Don't do wudu. You have phones and gadgets. You have Quran loaded on it. You don't need wudu for that. You need wudu to touch the script of Quran. But when you're touching the screen of your gadget, you don't have to have wudu. No, it's still good to go ahead and do wudu. But if that's the excuse keeping you from reading Quran, then forget about it. Go ahead and read it. Read at least 5 ayat on daily basis. And this is where you develop connection with your Imam. And then give this as a hadiyah and present to the Imam of your time. When you give it as a hadiyah and a gift to the Imam of your time, now it becomes his possession. Follow. When you give your hadiyah, when you give someone a present, that thing left your hand and went into the hand of the second person. Now it becomes their possession. When it's their possession, it's no longer your possession. When you read 5 to 10 ayat and give this as a hadiyah to Imam of your time, it becomes his possession. When it's his possession, it becomes his amal. When it becomes his amal, it is maqbool in the bargah of Allah subhanahu wa ta'ala. You know how you just simply develop this connection with Imam of your time? That's the connection that is needed. Now I wanted to mention one aspect just quickly, because this is also Isa al-Sawab Majlis for Marhum Maulana Syed Hassan Rizvi, who of course was known in this community since 1984. And many of you knew him very personally, you had attachment and whatnot. That one of the things that is recommended that you can do as a leaving behind legacy is ilmin yuntafi'u bihi. I didn't read the entire hadith of Rasul which says, إِذَا مَاتَ إِبْنُ آدَمَ, when a person leaves this world, إِنْقَطَعَ عَمَلَهُ إِلَّا عَنْ ثَلَاثٍ. His actions are cut off except 3 things, right? What are the 3 things? وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. Obedient child who prays for him. That probably is not true in my case. Number 2, صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ. And then thirdly, ilmin yuntafi'u bihi. Knowledge which is beneficial for the people. One of the things that he did leave behind is the tarjuma of Quran. Many of you who speak and read Arabic, you have the tarjuma by Maulana. Usually people don't read the muqaddamah. We just go right to the book. You want to read Quran, you go right to the book. In the Muqaddamah, he writes this. He says, when I was doing the tarjuma of Quran, someone came up to me and said, Maulana, why there is a need of tarjuma in Urdu? There's already very good tarajim, mawjood, Maqbul Hussain, Farman Ali, and Allama Zishan, Mohsin Najfi, and others that are there. There's so many Urdu tarjuma that have been done. Why do you need to do another Urdu tarjuma? How beneficial would this be? Have the other people not done this tarjuma already, that you're doing the tarjuma of Quran again? Instead of answering to that person, Maulana included into the muqaddamah the response, because many people might ask this question. And I'd like to share this tonight here with you. He said this. He said there's actually a need of the tarjuma of Quran every 50 years. Every 50 years, someone should do the translation of Quran. The Arabs don't need the translation, that's their language. But you and I, we need tarjuma. In fact, the Arabs need the tashri, because the words of Quran may not be mafhum to them, so they need further elaboration of some of the words. But for you and I, non-Arabs, what do we need? We need translation. He said there's already translation mawjood. Yeah, the translation was
40 years ago, 50 years ago. He said every 50 years do the translation of Quran. Why? He said, you know the progress human mind makes in 50 years? As humans are progressing every 50 years, imagine, there are many people that I see right now sitting in front of me, they're, mashallah, more than 50. In fact, they were old enough to know what was going on 50 years ago. 50 years ago was not too far away. It was only 1973. So many of you were teenagers in your 20s and whatnot. So you vividly remember what was happening in 1973. Where was the human progress in 1973? Technologically, we were very advanced, but nothing compared to what we are today. So in 50 years, you see how much progression has happened? That progression, now with that, if you read Quran, your understanding of Quran will be much different. And then he gave an example. He said, Mullah Faiz Kashani, whose tafsir he also translated Quran 300 years ago. Mullah Faiz Kashani lived 300 years ago. When he came to this ayat, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَى. He translated it. He did the tashri of it. For you and I, the translation is what? Whoever does an atom worth of good will see it. Whoever does an atom worth of evil will see it. 300 years ago, there's no concept of seeing things. How will Allah show? They don't know. There are no TVs. There are no DVRs. There are no camcorders. There are no cameras. Those things didn't exist 300 years ago. But Mutarjim translated it, not knowing what Allah means over here, how He will show it to us, we don't know. Come 300 years later, now when you read this ayat, you have a different perspective. Allah will not only show us our good and bad, but He will show us in a big screen that we can't even imagine, in the quality that you and I cannot even fathom. The HD, the UHD, the OLED, and whatever qualities are out there now, 4K, 10K, Allah subhanahu wa ta'ala will have the quality as sharp as it is, from variety of angles, not just from one angle. This angle is fixed on me right here. There are a couple of cameras, but they'll only show you 2 views of Maulana. The cameras that Allah subhanahu wa ta'ala has will show you from every single angle. There's no denial that you have done this good deed or you have done this bad deed. It will be shown to you from all different angles, and that is the quality of the camera that Allah subhanahu wa ta'ala has. And now you understand this ayat because you have progressed enough to understand this. Salawat biji Muhammad wa ali Muhammad par. So Imam, 11th Imam, his wiladat is in the year 232, and his shahadat is in the year 260. 28 years. 28 years. You imagine our children usually by the age of 28 are thinking about getting married. Although I'd say they should get married before that, but 28 they're thinking about. They've done their studies, now they've gotten a job, they're working and they're making enough money, now they can support and whatnot, so they should get married at the 28 years is all the life of Imam. 17 out of these 28 Imam spends in Surra Man Ra'a, which is today known as Samarra. The original name was Surra Man Ra'a. What does that mean? Sur mean joy, joyful or excited. Man Ra'a, whoever saw it. That city was a city whoever saw it became excited. By looking at that place, looking at that city, you became joyful. Surra Man Ra'a. Over the years, when the word was repeated, it became what? Samarra. That's the etymology of the name Samarra. Imam spent 17 years. It's a garrison town, right? There are military bases over there. That's why it is called, Imam got the title Askari. And the 2 Imams that are buried there are called Askariyain. So imagine living in a military compound for that long of a time. How difficult the life would be.
And with that challenge, Imam ﷺ has to protect the hujjat of Allah subhanahu wa ta'ala. Make sure that he's unscathed and he has not been hurt and he's protected completely from the evil eye that exists. In fact, many people started doubting whether Imam has an heir or not, because Imam Zamana's wiladat is in the year 255. 11th Imam Shahadat is in the year 260. Imam Zamana is only 5 years old. 11th Imam declares and shows that my son has been born. People were doubting there will not be any. It's similar to the story of Hazrat Musa alayhi salam. That Pharaoh of the time has realized that there will be a baby born this year who will topple my government. So what does Pharaoh order? Kill all the kids. Now if Allah subhanahu wa ta'ala wants to protect a particular child, there's nothing that Pharaoh can do. The best way to protect Hazrat Musa was what? To raise Hazrat Musa in the house of Pharaoh. Look at the hikmah of Allah subhanahu wa ta'ala. He needs to protect Hazrat Musa from Pharaoh. Where does he raise him? Raises him right there in the house of Pharaoh. Because he realizes that Pharaoh does not have a child. And Pharaoh and his wife are longing for a child. So Allah subhanahu wa ta'ala delivers a child to them at their doorstep. And thus he raises the child. That's the reason Pharaoh, when Hazrat Musa returns back, brags about her saying, Alam nurabbika, did I not raise you when you were a child? He's taking pride in it, and he's actually bragging about it, saying, was I not rearing you and nurturing you when you were a young kid? Now you turn back and come back and you're now challenging me. Similar is the story of our 12th Imam. 11th Imam has to do and apply a mechanism where he can protect this baby so that nobody touches him. Of course, the Abbasi rulers at that time are getting weaker. Mu'tamid, who's responsible for giving poison to 11th Imam, he's not as strong as his predecessors, previous rulers. They were stronger. He's not as strong. But nonetheless, he's afraid what this Imam is capable of doing. 28 years of sin. And he's afraid of Imam. What I wanted to share in the last 15, 20 minutes that I want to take from your time, that's something that we can take away from the words and the kalam and the wisdom of 11th Imam. Because history is important. You can Google the history. But the words of wisdom that Imam has left, when you walk away, you'll say, well, today I heard this one hadith from our 11th Imam, and I think I'm going to go ahead and apply that hadith in my life. Let's see if you're ready with us loud Nara Salawat. Imam said, your life purpose should be to benefit others. Islam is not a religion which is only self-conscious, that you worry about yourself, you worry about your own ordeal, you worry about on your own kids and children, you worry about your own house. Islam is a religion which wants you to worry about others as well. In fact, benefiting others as well. So in this regard, Imam has a hadith. He says what? He says, خَصْلَتَانْ لَيْسَ فَوْقَهُمَا. There are two traits, khasail. There's nothing that can top them. إِلَّا لَيْسَ فَوْقَهُمَا شَيْءٌ. There's nothing that can top these two khasail. What are these two? Al-imanu billahi wa naf'ul akhwan. There are two khisal that nothing can top these two khisal. Meaning they're at the top. Number one, al-imanu billah. Belief in Allah subhanahu wa ta'ala. That was the easy one. Number two, naf'ul akhwan. Benefiting your friends and family members. Akhwan, your brothers. Brothers in faith. Brothers in humanity. They should be benefiting from you. So no, I know that if I can just take care of myself and worry about my own things,
No, deen is not a deen of self-centered. Rather, deen is the deen which involves people around you. When Imam said, Imanu billah, nothing is above Iman. Then if nothing is above Iman, then how you not ponder over the words of Rasulullah when Amirul Mu'mineen was leaving, going to face Amr ibn Abdwud, and Imam Rasulullah said, Barazal imanu kullihi alal kufri kullihi. That today the entire Iman is going and moving toward the entire kufr. Iman, there's nothing on top of Iman. Rasulullah compares Ali to be kulle Iman. Salawat bheji Muhammad wa ala Muhammad. There's nothing on top of Iman. And now when Rasul speaks about Ali, what does he say about him? He said, Kulle Iman is Ali ibn Abi Talib. Baraza ilayhim. Baraza kullu iman ala kulle, ala kufra kulle. That Ali is someone who's kulle iman, who's standing up against the kufr in its entirety. That's why Ali is even above this iman that you're speaking about. And secondly, when you speak about the ibadat, yes, Ali is someone who was never neglectful in his ibadat. That's the reason it is mentioned that قُتِلَ عَلِيٌّ فِي الْمِحْرَابِ لِشِدَّةِ عَدْلِهِ, that Ali was killed in his mihrab because of his excessive adl. But it is also mentioned regarding Ali ibn Abi Talib that ضَرْبَةُ عَلِيٍّ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَفْضَلُ مِنْ إِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ, that one strike of Ali ibn Abi Talib on the day of Khandaq is superior to the ibadat of Thaqalain, meaning the ibadat of jinn and insan combined. If you put their ibadat in one balance of scale and you put the zarbat of Ali will outweigh all the ibadat of jinn and ins. Salawat biji Muhammad wa ali Muhammad. Number two that I want to share with you. So number one is what? Imam said, two things, nothing can top that. Khaslatan laysa fawqahuma shay'un. Number one, al-imanu billah. Make sure that iman billah is strong. Number two, nafa'ul akhwan. Make sure that you're not far behind as far as benefiting your akhwan and your brethren are concerned. Second hadith that I want to share with you, because I don't have a great deal of time, Imam speaks about one of the obvious, traits that exist in all of us. One of the negative traits, now it can be debatable that sometimes this trait could be negative. In fact, majority of the time it's negative, and sometimes it's actually needed. But if you can hone it, and if you can balance it, and if you can take control over it, then there's nothing better than that. What is it? Imam ﷺ said, Al-ghadabu miftahu kulli sharrin. Anger is the key to all the shar and evil that exist. It's a very open statement, a very, blatant statement that if there is a key to all the evil, it is anger. How is Imam saying that? He said, well, we all get angry. There are things that happen to us, and then we show our reaction to it. What we do with that anger is the ability that Allah subhanahu wa ta'ala has not given to everyone. This is where you need to go ahead and control this trait, this ability, this anger that comes upon you. Now, if you're able to control it and direct it according to your ability, then of course, you are what Imam is saying over here. Anger is a condition which moves your soul from inside to outside in order to take over or oppress. Its roots result in revenge. That's why Imam said, Al-ghadabu miftahu kulli sharrin. When a person gets ghazib, when a person is ghadabnak, when a person is angry, he says, when you speak, what is coming out of your mouth?
Ghadab is compared to as fire. And when you speak in the state of anger, I was looking for the word state. When you speak in the state of anger, what comes out of your mouth? Flames. What is the remedy that Imam has mentioned? The remedy that Imam has mentioned is that how do you extinguish fire? You extinguish fire usually with water. Go ahead and perform wudu and you'll be able to suppress this anger. Go ahead and drink a glass of water, because it's not just your exterior that is angry, but your interior is also angry. So you do wudu and you drink a glass of water, you'll see how you will be able to suppress this anger of yours. Salawat Nabi Muhammad wa ali Muhammad. Now there are certain things and there were certain people in the life in the time of our 11th Imam who became angry. One of them was actually Imam's relative. There's a person by the name Abu Hassan Hussein ibn Hassan ibn Ja'far ibn Muhammad ibn Ismail ibn Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad. So he's actually directly a grandson of our 6th Imam. And of course, Imam Al-Askari is also grandson with 4 generations in between. This man is also with 4 generations in between. Imam 11th Imam is from the progeny of 7th Imam, while this man is from the progeny of Ismail, son of 6th Imam. But they're of course related. This man, because you see how people when they are away from the path of Ahlul Bayt, these are from the progeny of 6th Imam, both of them. 5th descendant from the progeny of 6th Imam, meaning 6th Imam's son Ismail, whose son Muhammad, whose son Ja'far, whose son is Hassan, and whose son is this Hussein, also known as Abu Hassan. He is right as 11th Imam is, so same time zone, same time that they lived in. What was this person doing? Look at how when they became away from the maktab of Ahlul Bayt, this man was mudminul khamr. He was, he used to drink alcohol. And it was known. One day, one of the representatives of 11th Imam, whose name was Ahmad ibn Ishaq, he came to visit 11th Imam. When he came to visit 11th Imam, he knocked on the door. Imam did not give him permission to enter. He said, Maula, what have I done? I'm your representative, and if you don't allow me to come in your bargah, then who else can come to your bargah? Imam ﷺ said, there's a reason why I am not allowing you to come. He said, you turned down one of our followers. He said, who are you referring to? He said, Abu Hassan, Hussein ibn Hassan ibn Ja'far ibn Muhammad ibn Ismail ibn Ja'far al-Sadiq. He said, that man, he's known for being a drunkard. He came knocking on the door asking for Sam Sadat, that I am Syed, give me money, help me. And I turned him down, knowing that he is, of course, a drunkard. Imam said, still, he's our family, and you turned him down, and therefore Imam did not permit him. He said, Maula, I'll go back to Qom and I will set the record straight. He said, sure. He comes back to Qom. Now he calls upon Abu Hassan. Abu Hassan says, the other day you were not letting me through, and the other day you were not helping me. Now you're calling me? He said, yes. He said, what do you need? How much you need? Let me know. He said, what happened all of a sudden? He said, I went to visit your cousin, 11th Imam. He did not permit me. He did not give me, izne dukhul to even enter upon him. He said, why? He said, because of you. He said, because of me, a person like me, a low life, someone who doesn't even respect the religion? He said, yes. He said, because you are blood. He said, because you're family. He said, because you're Ali Rasul. That is the reason he turned me down. So Ahmad ibn Ishaq helps him. After he helped him,
there must be some sort of repercussions on this man. It is mentioned in the history that after seeing this love that 11th Imam gave, Abul Hassan became amongst the leaders and mu'takifin and ibadat guzar from that moment on. Sometimes people need this sort of love and affection, even if they are on the wrong path, which will do what? Ta'lif-e-qalb will bring these people back on the right path. He is from Ali Rasul. He should not be treading on the path of being drunk and whatnot. How do you pull him back? By showing ta'lif-e-qalb, by showing some compassion and love toward him. See the value of love that Imam presented to him, that it made him think that a person like me, how can Imam-e-Waqt would worry about me? But Imam-e-Waqt was worried about him. So therefore, know your worth. Know your value. That similarly, Imam of our time is not, heedless of us. The way that Imam was not heedless of this man who was going around in the streets and not even living a worthy life, Imam-e-Zamana is not unaware of us. Imam-e-Zamana is absolutely and completely aware of us. And that actually puts more of a responsibility on our shoulders. When you know that someone like Imam-e-Zamana is aware of you, you have a bigger responsibility. If at one point I know that nobody's watching me, nobody's looking at me, and nobody worries and cares what I'm doing, I can just, this morning when we were doing the tafsir of the last juz of Quran, we talked about it. Now when you have no sense that there's no qayamat, you're going to live a life where this is it. Enjoy your life, do whatever you want. You'll be buried and that will be the end of the story. But the fact that you and I know that there is accountability. We know that there will be questions and answers. What happens to us? Right away we get on track. Now on top of that, even then sometimes we might slip. Who's there to watch over us? We're not as fearful that Allah is always watching. Quran says, Alam ya'alam bi'anna Allah yara. Allah is always watching. But sometimes when you give people nisbat to Imam of your time, that is actually closer to them. Know that Imam of your time is watching you. I'll give you dalil from Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Allah sees your amal, Rasul sees your amal, and mu'minun see your amal. Now don't take mu'minun as you and I. It's alhamdulillah, we're mu'min. Have you seen my amal since this morning? Aside from those people who were there at Fajr. After Fajr, do you know what I did? Since that time till now, did you know what I did yesterday? You have no knowledge of it. Unless, of course, you put a surveillance in my house and you're watching every move that I make. But other than that, you cannot do. You won't understand. And that is another proof of how Allah subhanahu wa ta'ala is always watching. That is another proof how Imam-e-Zamana is always watching. Today, do you have any doubt that there's a possibility that you can put a surveillance on someone 24 hours? With AI and advancement that is happening today, you can watch every move of every person. Then would it be difficult for Imam-e-Zamana to watch over us? No, it's very easy. Ayat of Quran says, you act. قُلْ اعْمَلُوا. Go ahead and do your amal. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Allah sees, Rasul sees. Who are these mu'min? It's not you and I. Because I don't know what you did all day long. I was not nadir over your action. Here the word mu'min refers to Aimma Athar, and in our time it refers to Imam of our time, Imam Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Farajul Sharif. So that is the Imam that 11th Imam has to protect. That's it, I'm finishing up. Imam-e-Zamana, may Allah protect him, and may Allah hasten his zuhur, inshallah, and make us amongst the helpers and the soldiers of Imam. He was traumatized at a very young age. Imam ka sin 5 saal ka hai. 5 years old is the time jab shahadat hoti hai 11वें Imam ki. 11वें Imam
28 سال کا سن، 17 سال امام نے سامرہ میں گزارے، اور معتمد عباسی نے امام کو کئی مختلف زندانوں میں رکھا۔ 2 لوگوں کے بارے میں ملتا ہے کم از کم، علی ابن نارمش اور ایک اور شخص کے بارے میں ملتا ہے کہ جن کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ امام کے ساتھ سختی سے پیش آنا، اتنی سختی کرنا کہ یہ سانس تک نہ لے سکیں۔ اور سوچئے اس زمانے کے زندان ایسے زندان نہیں ہیں کہ جو آج کل آپ کے ذہن میں ہیں۔ اس زمانے کے زندان ایسے تھے، ایک ڈارک اور اندھیرا کمرہ جس میں انسان صحیح سے کھڑا تک نہ ہو سکے، ایسی جگہ پہ امام کو قید کیا جا رہا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو جن کے لیے مامور کیا گیا کہ امام کے اوپر سختی سے پیش آؤ، وہ اور اس سے زیادہ کیا سختی کریں گے؟ اندھیرے میں یہ شخص ہے اور ایسی جگہ نہیں ہے کہ جو کسی کے لیے قیام کے قابل ہو، لیکن ملتا ہے کہ ان دونوں کے لیے، کہ وہ دونوں شخص جن کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ امام سے سختی سے پیش آؤ، وہ 1 نمبر کے متقی اور پرہیزگار بن کے نکلے۔ یہ ہے امام کی تربیت کا اثر۔ اور یہ نہ کہیے گا کہ امام کے ہاتھ میں کوئی جادو تھا، امام نے جادو کیا اور وہ شخص جو ہے وہ ایک دم سے نہیں، امام نے اپنے عمل سے ان لوگوں کو اپنی طرف موڑا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، آپ سنتے ہیں یہ روایت بھی، کونوا دعاتن للناس بغیر السنتکم، لوگوں کو دعوت دو بغیر اپنی زبان کو استعمال کیے ہوئے۔ میں کیسے دعوت دوں کسی کو بغیر اپنی استعمال کیے ہوئے؟ مجھے تو بیٹھ کے ممبر پہ مجلس پڑھنی ہے، پتہ یہ تو سب کر سکتے ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے پوڈیم پہ کھڑے ہو کے تو سب دعوت دے سکتے ہیں۔ اصل دعوت تو یہ ہے کہ آپ کو کچھ بولنا تک نہ پڑے اور لوگ آپ کی راہ پہ چل پڑیں۔ یہ معصومین کا کردار ہے۔ اتنی سختی کے باوجود امام کس طریقے سے لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ بس معتمد نے دیکھا کہ اب کوئی اور راہ حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ امام کو شہید کرا دیا جائے، اس نے امام کو زہر دلوا دیا۔ ادھر امام کے جسم پہ زہر نے اثر کرنا شروع کیا۔ امام کے ساتھ امام کے فرزند 12ویں امام موجود ہیں، 5 سال کا سن ہے 12ویں امام کا۔ ایک دفعہ 11ویں امام اس حالت میں، اس کیفیت میں کہ جس میں امام کی آواز بھی لڑکھڑا رہی ہے اور امام کی آواز میں بھی وہ لڑکھڑاہٹ ہے اور امام سے بولنے میں بھی دقت ہو رہی ہے، ایک دفعہ امام اپنے فرزند سے کہتے ہیں کہ اے میرے فرزند، مجھ کو ذرا تھوڑا سا پانی لا دو۔ امام نے تقاضا کیا ہے پانی کا، یہ 5 سال کا فرزند پانی لے کے آتا ہے۔ امام پینا چاہتے ہیں، امام کو پینے میں دقت ہوتی ہے۔ امام نے سوچا میں اس سے وضو کر کے نماز ہی انجام دے لوں، امام کے لیے پانی پینا مشکل ہے۔ میں کہوں گا مولا پانی پینا مشکل تھا، لیکن آپ نے پانی کا تقاضا کیا تو آپ کے فرزند آپ کے لیے فوراً پانی لے کے آ گئے۔ لیکن آئیے کربلا میں دیکھیے، حسین کا لال موجود ہے، حسین پیاسے ہیں اور العطش العطش کی آوازیں خیموں سے بلند ہو رہی ہیں، لیکن پانی کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی پانی لانے والا موجود نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ بس وہ آخری وقت آتا ہے 11ویں امام پہ، زہر کا اثر اتنا رسوخ کر گیا تھا، اب امام کا بدن شل ہو جاتا ہے۔ امام اپنی وصایا کرتے ہیں، لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ میرے بعد حجت خدا، یہ 12واں امام تمہارا میرا فرزند ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کی کنیت یہ ہے، دیکھو میرے بعد تفرقہ نہ کرنا، اس امام کی پیروی کرنا۔ بس یہ کہہ کہ امام اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا 17 سال امام نے اس دیار میں گزارے ہیں، پورا کا پورا شہر امام کا گرویدہ ہے۔ جب امام کی شہادت کی خبر ملتی ہے، پورا کا پورا سامرہ سوگ میں نکلتا ہے امام کی خاطر، اور سوگ میں نکلتے ہیں، جنازہ برپا ہوتا ہے، جنازے کے لیے لوگ اکٹھا ہوئے، کہنے لگے کون نماز پڑھائے گا؟ امام کے چچا کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، 12ویں امام آتے ہیں، ابا کا دامن کھینچتے ہیں، کہتے ہیں چچا یہ میرا حق ہے، میں ہی نماز پڑھا سکتا ہوں، امام وقت ہی نماز پڑھا سکتا
سکتا ہے. امام زمانہ نے نماز ادا کی اور امام کی غیبت شروع ہوتی ہے. میں کہوں گا 11ویں امام سے آپ نے پانی کا تقاضا کیا, پانی آپ کو مل گیا, آپ کا جنازہ بھی ہوا, شیعہ کھٹے بھی ہوئے, آپ کے جنازے میں شرکت بھی کی, آپ کی تدفین بھی ہو گئی. لیکن ہائے کربلا, لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. ارے کربلا کا منظر دیکھیے, پانی کی دور دور تک خبر نہیں ہے, بچے اسی طریقے سے بلک رہے ہیں. عباس گئے تھے پانی لانے مگر پانی نہ لا سکے, اپنے دونوں ہاتھ کٹا کے نہر کنارے سو گئے. اب ادھر حسین مقتل کا رخ کرتے ہیں. ایک دفعہ حسین کی شہادت ہوتی ہے, زین العابدین موجود ہے, مگر اے افسوس باپ کے جنازے پہ بیٹا جنازہ تک نہ پڑھ سکا. ارے باپ کے جسد کو بیٹا دفنا تک نہ سکا, کتنی مظلومیت ہوگی. چوتھے امام سے ہی پوچھئے, لیکن چوتھے امام نے کبھی بھی یہ نہ کہا میں باپ کے جنازے کو نہیں دفنا پایا. 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا. یہ چیز امام نے اعجاز سے 3 دن بعد آ کے انجام دے دی. لیکن جب امام گریا کرتے تھے تو امام ہمیشہ کہتے تھے الشام الشام الشام. علی لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین. ہائے مارا حسن عسکری کو, ہائے مارا حسن عسکری کو. بولی نرجس یہ با قلب مضطر, ہائے مارا حسن عسکری کو, ہائے مارا حسن عسکری کو. بولی نرجس یہ با قلب مضطر, ہائے مارا حسن عسکری کو. بولی نرجس یہ با قلب مضطر, ہائے مارا حسن عسکری کو. بولی نرجس یہ با قلب مضطر, ہائے مارا حسن عسکری. جیتی بیٹھی ہوں والی کو کھو کر, ہائے مارا حسن عسکری کو. بولی نرجس یہ با قلب مضطر. سب مل کے جواب دیں. بولی نرجس یہ با قلب مضطر, ہائے مارا. اٹھ گیا ہائے ہادی ہمارا, مر گیا بے کسوں کا سہارا. اٹھ گیا ہائے ہادی ہمارا, مر گیا بے کسوں کا سہارا. ہر طرف گھر میں بحشر ہے برپا, ہائے مارا حسن عسکری کو. بولی نرجس یہ با قلب مضطر,
تھا وہ برج صداقت کا گوہر، تھا وہ برج امامت کا اختر، تھا وہ برج صداقت کا گوہر، تھا وہ برج امامت کا اختر، تھا وہ نور نگاہ پیمبر، ہائے مارا حسن عسکری کو، ہائے مارا ایک حضرت کو کیا موت آئی، ہو گئی سارے گھر کی صفائی، ایک حضرت کو کیا موت آئی، ہو گئی سارے گھر کی صفائی، کوئی مونس ہے اب نہ نیاور، ہائے مارا حسن عسکری کو، ہائے مارا حسن بولی نرجس یہ با قلب مضطر، ہائے ماں سال 29واں کیسا آیا، ساتھ والی کا جس نے چھڑایا، سال 29واں کیسا آیا، ساتھ والی کا جس نے چھڑایا، پھر گیا مجھ سے میرا مقدر، ہائے مارا حسن الوداع الوداع اے زمین کربلا، الوداع 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 اے زمین کربلا، 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 قافلہ سیر ہو کے شام کو چلا، قافلہ سیر ہو کے شام کو چلا، اے زمین کربلا، الوداع ہائے تیری خاک پہ ہم نے کیا سہا نہیں، بھائی قتل ہو گئے کوئی آسرا نہیں، بھائی قتل ہو گئے، بیٹیاں علی کی جا رہی ہیں بے ردا، اے زمین کربلا، الوداع الوداع سب مدینہ چھوڑ کے تیرے پاس آ گئے، ٹوٹ گیا وطن تیرا تجھ کو ہم بسا گئے، ٹوٹ
کٹ گیا وطن میرا، تجھ کو ہم بسا گئے، تیرے واسطے ہمارا گھر اجڑ گیا. اے زمین کربلا الوداع الوداع، اے زمین کربلا الوداع بلا الوداع الوداع، اے زمین کربلا. بری چھکا کے مر گیا ایک نوجوان بھی، تیر کھا کے سو گیا شہ کا بے زبان بھی. بہن ان کی لاش پہ کریں گی فاطمہ، الوداع الوداع، اے زمین کربلا الوداع. بازو اس کے کٹ گئے نہر پہ گزر گیا، جس سے ہم کو آس تھی بھائی وہ بھی مر گیا، ہم کو آس تھی بھائی وہ بھی مر گئے. اب ہمارا آسرا کوئی نہیں رہا، اے زمین کربلا، اے زمین کربلا الوداع الوداع، اے زمین کربلا، زمین کربلا. نا محمد اب رہا اون قتل ہو گیا، بیٹے اپنے وار کے ماں نے شکریہ کہا، مار کے ماں نے شکریہ کہا. اب تیرے حوالے ہے ذبیح بے خطا، اے زمین کربلا، اے زمین کربلا الوداع الوداع، اے زمین کربلا. قافلہ اسیر ہو کے شام کو چلا، الوداع الوداع، اے زمین کربلا. دیکھ تیری خاک پہ ہم غریب ہو گئے، شمر کی چھری چلی قتل شاہ ہو گئے، شمر کی چھری چلی قتل شاہ ہو گئے. غم یہی ہے خون بہہ گیا حسین کا، الوداع الوداع، اے زمین کربلا الوداع. بازو اس کے کٹ چکے نہر پہ گزر گیا، جس سے ہم کو آس تھی بھائی وہ بھی مر گیا، آس تھی بھائی وہ بھی مر گیا. اب ہمارا آسرا کوئی نہیں رہا، الوداع، اے زمین کربلا. آخری شعر، اے زمین کربلا، اے زمین کربلا الوداع الوداع، اے زمین کربلا الوداع الوداع. دیکھ تیری خاک پہ ہم غریب ہو گئے، شمر کی چھری چلی قتل شاہ ہو گئے، غم یہی ہے خون بہہ گیا حسین کا، الوداع الوداع، کربلا. الوداع الوداع الوداع، اے حسین الوداع. الوداع الوداع الوداع،
یہ صدائے فغاں اور یہ مجلسیں، یہ فغائے فغاں اور یہ صدائے فغاں اور یہ مجلسیں، یہ صدائے فغاں اور یہ مجلسیں، ماتم و نوح اور غم کی یہ زینتیں، ماتم و نوح اور غم کی یہ زینتیں، چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے، چاہتا ہے چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے، چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے، آہ پھٹتا ہے دل کس طرح یہ کہیں الوداع، الوداع، الوداع اے حسین، الوداع، گرجیے سال بھر پھر کریں گے یہ غم، گرجیے سال بھر پھر کریں گے یہ غم، روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بہم، روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بہم، اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا علام، اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا علام، ہائے افسوس جی بھر کے روئے نہ ہم، الوداع، الوداع، الوداع اے حسین، الوداع، الوداع، الوداع اے حسین، الوداع اے حسین، اے حسین الوداع، الوداع اے حسین، اے حسین الوداع، الوداع اے شہ مشرقین الوداع، بنت احمد کے نور عین الوداع، بنت احمد کے نور عین الوداع، ہے مجاہد کے لب پر یہ بین الوداع، الوداع، الوداع اے حسین، الوداع، الوداع، الوداع اے حسین، الوداع، الوداع، بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا، بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا، حق کی خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا، حق کی خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا، غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، تیری خاطر نہ کیوں اپنا سر دے دیا، الوداع، الوداع، الوداع اے حسین، الوداع، الوداع، الوداع اے حسین، الوداع، الوداع، الوداع اے حسین،
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر لحظي مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى وابن مولى، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك وتحت لوائك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. Hassan, go wash